شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آزاداران سید الشہداء انتہائی اختصار کے ساتھ روایات میں شیعیان علی ابن ابی طالب کی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے چند روز پہلے آپ لوگ ہنس رہے تھے, عید منا رہے تھے, غدیر منا رہے تھے, مباہلہ منا رہے تھے, اور آج محرم کی آمد ہے اور موسم عزا کا آغاز ہے اور آپ نے فرش عزا بچھائی ہے اور رونے کا سامان فراہم کیا ہے. یہ شیعوں کی پہچان بتائی گئی ہے روایت میں عزیزان محترم. جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس آیت میں خداوند متعال نے ایک پیغام دیا ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو بھی شعائر خدا کی تعظیم کرتا ہے, یہ تعظیم من تقوی القلوب, دلوں کے تقوی میں سے. شعائر الہی, شعائر جمع ہے شعیرہ. شعیرہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر خدا کیا جاتا ہے, جسے دیکھ کر آپ کا ذہن خدا تک منتقل ہو, اسے شعیرہ کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے کائنات کی ہر چیز جس طرح سے آیت الہی ہے, خدا کی نشانی ہے, اسی طرح سے شعیرہ بھی ہے. ہاں البتہ شعیرہ اور شعیرہ میں فرق ہے.
آیت اور آیت میں فرق ہے، نشانی اور نشانی میں فرق ہے۔ قرآن نے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کا جانور ہے جو حاجی حج میں قربان کرتے ہیں، اس کو کہا یہ شعائر خدا میں سے ہے، اسے دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم کی وہ قربانی یاد آ جاتی ہے۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ کی جو دو پہاڑیاں ہیں یہ خدا کے شعائر میں سے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے آپ کو ایک معیار دیا، آپ کو ایک پیمانہ دیا، جن چیزوں کو دیکھ کر کسی کی قربانی یاد آ جاتی ہے، وہ جو بندگان خدا ہے ان کی قربانی یاد آ جاتی ہے، وہ شعائر خدا میں سے ہے اور اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور جب اس کی تعظیم کی جائے تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ عزیزان محترم، علماء کا بیان ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت جب خدا سے ہو جائے اور خدا کے جو خاص پاکیزہ بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے پھر ان کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء نے بیان کیا مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے، ایک ادنا نسبت کافی ہے، تھوڑی سی بھی نسبت ہو جائے، مثلا ہر خاک، دیکھیں خاک، کوئی بھی خاک ہو، کوئی بھی زمین ہو، کوئی بھی تربت ہو، وہ تربت ہے، لیکن وہی خاک جب امام حسین سے اس کی نسبت ہو جائے تو اس خاک کو پھر خاک کربلا کہا جاتا ہے اور اس کی تعظیم واجب ہے، اس میں ایک نئی تاثیر ایجاد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم یہ علم جو ہے اس کی ایک خاص نسبت ہے کربلا والوں کے ساتھ، وہ جنہوں نے اسلام کی لاج رکھی ان کے ساتھ اس علم کی خاص نسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعار، ہماری زبان میں کہتے ہیں شعار، کسی بھی ایک پارٹی کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملت کا ایک شعار ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، اس نعرے کے ذریعے سے آپ اس پارٹی، اس مثلا قوم کا، اس کی فکر کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ہوں، مثلا حضرت مختار نے جب قیام کیا تو حضرت مختار کا شعار کیا تھا، نعرہ کیا تھا، یا لسارات الحسین۔ اسی نعرے سے پتہ چل جاتا ہے، اسی شعار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس قیام مختار کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا۔ بس عزیزان محترم شعار اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک عام سا کپڑا ہے، لیکن وہی کپڑا جب کسی کا قومی پرچم بن جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی توہین کوئی کرے تو ممکن ہے حتیٰ اس کے اوپر خرچہ تک ہو جائے، ورنہ وہ عام سا کپڑا ہے، تھوڑی دیر تک وہ عام سا کپڑا تھا، لیکن جب اس کی نسبت ہو گئی کہ یہ ملک عزیز پاکستان کا پرچم ہے مثلا، اس کے اندر جو چاند ستارے بنے ہوئے ہیں یہ کوئی دوسرا نشان ہے، ان میں سے ہر ایک خاص مقصد، ایک خاص ہدف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم ہمارا یہ جو علم ہے، ہمارا یہ جو پرچم عباس علمدار ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ خود بتائیے جب بھی اس پرچم کو دیکھیں آیا آپ کا ذہن کہیں منتقل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ کا ذہن کہیں منتقل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرچم بھی شعار ہے، شعائر الہی میں سے ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ اور عزیزان محترم آپ تو جانتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی وہ لوگ، شیعہ ہے ہی وہ قوم کہ جن کو ہمیشہ، جن کے ہاتھ میں ہمیشہ پرچم رہا ہے، چاہے وہ خیبر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو۔ آپ جانتے ہیں غزوہ خیبر کے اندر 40 دن تک رسول اللہ نے 39 دن تک دوسروں کو بھیجا، ایک ایک کر کے بھیجا، کوئی اس قلعہ خیبر کو فتح نہیں کر سکا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ خَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو فرار نہیں ہوگا۔ اب سارے صحابہ سوچتے رہے کہ کل کسے علم دیں گے رسول اللہ، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کل علم مجھے مل جائے، اور آپ جانتے ہیں اس دن پھر علم کس کو ملا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو وہ علم ملا۔ علامہ عقیل غربی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہیں اسلام آباد میں کہیں مشاعرے میں تھے، ہمارے ایک بہت بڑے شاعر ہیں افتخار عارف صاحب، وہ بھی اکثر تشریح کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک شعر وہاں پر پڑھا افتخار عارف صاحب نے، وہ شعر یہ تھا کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن یہ علم ہمارا، وہ دن اور آج کا دن یہ علم ہمارا۔ جب افتخار عارف صاحب یہ شعر پڑھ کر نیچے اترے تو
تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور ان سے کہا افتخار عارف صاحب میں بھی تھوڑی شاعری جانتا ہوں، عروض و قافیہ سے میں بھی تھوڑا بہت واقف ہوں، آپ کو اتنا زیادہ تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی چھپا کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ یوں کہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، آپ یوں کہیں علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں. کوئی قافیہ نہیں ٹوٹ رہا، کوئی وزن ٹوٹ نہیں رہا. علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن یہ علم ہمارا. تو عزیزان محترم اس علم کی ایک پوری تاریخ ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا، اس کی ایک خاص پہچان ہوتی تھی. جب تک علم کھڑا ہے سمجھو کہ وہ لشکر کھڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ علم جب گر جائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اب جنگ باقی نہیں بچی. عزیزان محترم یہ پرچم حضرت عباس علمدار، یہ ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہے. آج اگر کچھ لوگ چاہے ان کے سر پر امامہ ہو، وہ اگر اس علم کے خلاف، اس تعزیے کے خلاف، تابوت کے خلاف اگر وہ ممبر سے یا کہیں سے کوئی بات کرتے ہیں، عزیزان محترم آپ معتبر علماء کو سنیں، آپ ان علماء کو سنیں جنہوں نے صحیح تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جنہوں نے صحیح اسلام کو پڑھا ہوا ہے. علامہ عید اللہ بروجردی، جن سے بڑھ کر کوئی بڑا نام شاید تاریخ تشیع میں نہ ہو، ان جیسے نام بہت شاذ و نادر ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بروجرد میں تھا، میری آنکھ کمزور تھی، میں صحیح طرح دیکھ نہیں سکتا تھا، جہاں سے عزاداران سید الشہداء کا قافلہ گزرا، وہ جو مٹی تھی، وہ جو خاک تھی، میں نے اپنی آنکھوں میں ڈالا. اور اس کے بعد خدا نے مجھے وہ روشنائی عطا کی کہ عمر کے آخری حصے تک دوبارہ عینک کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہمارے علماء اور مجتہدین کا یہ عقیدہ ہے. آیت اللہ بہجت کا واقعہ شاید سب نے سنا ہو. حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں جو زائرین آتے ہیں، ان زائرین کی جوتیوں کی جو خاک ہے وہ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھتے ہیں. یہ ہمارے علماء کی سیرت ہے. تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ معتبر علماء کو سنا کریں، آپ جو مجتہدین نظام ہیں ان کی سیرت دیکھا کریں. بس عزیزان محترم زیادہ آپ کا مطلب کربلا میں جب تک یہ علم تھا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین، ایک مرتبہ وہ وقت آیا عزیزان محترم، بس صرف مصیبت کے 2 جملے کہ غازی عباس علمدار تشریف لائے اور ابا عبداللہ حسین سے کہا، مولا میرا دل، میرا سینہ غم سے پھٹا جا رہا ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیے عزیزان محترم، ایک شجاع مرد ہو، ایک جری شخص ہو، وہ جو علی کی شجاعت کا وارث ہو، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہوں، لیکن جنگ کی اجازت نہ ملے، کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا. ایک مرتبہ ابا عبداللہ حسین سے کہا، مولا مجھے اجازت دیجئے، مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. کیا کہا؟ عباس تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو، تم میرے علمدار ہو. روایت کے جملے ہیں، فنظر شمالا ونظر جنوبا، عباس یمینا و شمالا. ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، وہ مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ بس ایک مرتبہ ابا عبداللہ حسین نے اجازت دی اور بس اتنا کہا، بچے صبح سے پیاس سے جو ہے بلک رہے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. عباس اگر ممکن ہے تو پانی کی ایک مرتبہ سبیل کر دیں. عباس علمدار نے ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں مشق سکینہ اٹھایا. بس عزیزان محترم وہ دن تھا اور آج کا دن، مشق سکینہ اور عباس علمدار کا یہ علم عباس علمدار کا یہ رشتہ آج تک قائم ہے. حضرت عباس علمدار ایک ہاتھ میں علم لے کر، دوسرے ہاتھ میں مشق سکینہ لے کر چلے اور نہر فرات تک ایک مرتبہ پہنچ گئے. جب واپس آ رہے تھے، قصہ مختصر ہے، ایک مرحلہ وہ آیا جب عباس علمدار کے بازو نہ رہے. عزیزان محترم علماء بیان کرتے ہیں، عباس علمدار نے مشق سکینہ کو دانتوں سے پکڑا ہوا تھا. ایک مرحلہ وہ آیا، ایک ظالم نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا، ادھر پانی بہہ گیا، ادھر عباس
مدادی یا اخا ادرک اخاک. بھیا حسین میری مدد کو آئیے. حضرت امام حسین مدد کو آ گئے. بس آخری 2 جملے. جب امام حسین عباس علمدار کے سرحانے پہنچے, وہ آخری مرحلہ کیا تھا؟ وہ آخری مرحلہ یہ تھا کہ عباس علمدار گھوڑے سے نیچے گر چکے تھے. آنکھوں میں اتنا خون تھا کہ مولا کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ایک خواہش کا اظہار کیا. وہ خواہش کیا تھی؟ وہ خواہش یہ تھی, کہا مولا آقا میں جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی دیدار کی تھی. اب آخری خواہش ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت کروں. مولا اگر ممکن ہو تو اپنی عبا سے میری آنکھ میں سے خون صاف کر دیجیے. ایک عجیب جملہ علماء نے نقل کیا ہے. کہا مولا اس کی زحمت آپ کو نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے. بس اس کے بعد مولا حسین نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا. کہا عباس جب سے دنیا میں آئے ہو مجھے آقا کہتے ہو, مجھے مولا کہتے ہو. عباس میری بھی ایک خواہش ہے, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو. بس عزیزان محترم, علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس علمدار نے وصیت کی تھی کہ مجھے گنج شہداء لے کے مت جانا. مولا حسین نے عباس علمدار کا وہ علم ہاتھ میں تھاما اور واپس خیمہ گاہ کی طرف آئے. جب بچوں نے دیکھا, جب سکینہ نے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے, بچوں سے کہا بچوں میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. لیکن علم قریب سے قریب آتا گیا. بچوں نے کیا دیکھا؟ علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب. عباس کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے. عباس کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے.
مريم بعد قتل حسين مريم بعد قتل حسين اللهم إنا السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جميع الشهداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس، يا علي بن موسى الرضا الراضي القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك يا صاحب الزمان الأمان الأمان من فتن الزمان ومن شر الشيطان ومن زوال الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك وندعو باسمك العظيم الأعظم الأجل الأعظم الأكرم يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بارے لاؤ پروردگار بحق محمد وآل محمد لقلیل زغاریاں درگاہیں قبول بس بارے لاؤ الہی خیر دین دنیا خلمی نصیب بس بارے لاؤ. خدا بندہ بیمار کل شفاء کلی شد بس بارے لاؤ. سفر مسافرین بے خطر بس بارے لاؤ. میام اولاد کل امتحان دین و دنیا یہاں کامیاب و کامران بس بارے لاؤ. بے اولاد کل اولاد نیک صالح بے حق عباد اللہ نصیب بس بارے لاؤ. پریشان حال کلی پریشانیاں فر بس بارے لاؤ. خدا بندہ ایام محرم ابتدائی خدا بندہ آزاداران حسین گار گاریت نین آزاداری بین الزہنین خدا بندہ ننمت سلمنی اقبار الہم شر دشمنان معاندین حاسدین جامی شنی آسور سے اقبار الہم. خدا بندہ یا علم یوتم ہے زندگی بین القیام الجلس یا علم یوتم ہے شور بسبار الہم. خدا بندہ بارلا پہ حق عبل فضل عباس باب الہوائی دے اہتمام بے نبی جوان کنی جوانی لبرکش زبز بارلا. خدا بندہ کون آتاؤن ہمیشہ کون رہوں چھوٹو بارلا. خدا بندہ گاستے گاری باسی کا انداچی کا گامل سی کا عزاداری آبا عبداللہ حسین قیامی فری اہتمام بن اللہ اہتمامات کن قبول بس بارلا. خدا بندہ بارلا حسینی زندگی بین حسین حسین در القلب جدا فی اقصد بسبار الہ. ای دعا کنی آئی درگاہی مستجاب بسبار الہ. ای علماء عالم کن مسیدی نظام کن سائم حقوق قائم دائم اقبار الہ. دنیا کے در گرگم گلنا غریق رحمت بسبار الہ. نمزی مامی ظہور تاریخ بسبار الہ. ناری الفیعوان انصار کنی نقراب تنبار الہ. بحرمة محمد وآل محمد رحمه الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله.